سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. السلام علیکم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں ان 6 باتوں کا تذکرہ کریں گے جو آپ کی زندگی میں آنے والی پریشانیوں سے آپ کو نجات دلانے میں آپ کی مدد کرے گی۔ آپ کی مشکلوں میں یہ 6 باتیں آپ کا سہارا بن سکتی ہے۔ ویڈیو کو آخر تک کے دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ کسی انسان کی زندگی کرائنز اور مشکلات سے خالی نہیں ہوتی۔ ہر ایک کو برے دن دیکھنے پڑتے ہیں، مصیبتیں سہنی پڑتی ہیں اور تکلیفوں کے کانٹے دار جنگل سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ مشکل وقت میں انسان ریئیکشن کیا دیتا ہے، زندگی کی مصیبت کو ہینڈل کیسے کرتا ہے، کیا اس کو ساتھ لے کر چلتا ہے یا ہمت ہار کر بیٹھ جاتا ہے یا شکوے شکایات کرنے لگ جاتا ہے۔ میں نے قرآن کریم سے پوچھی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو میرے لیے نمونہ قرار دیا گیا ہے، تو یہ بتاؤ کہ انبیاء کرام علیہ السلام یا اللہ کے نیک بندوں نے مشکل حالات میں کیا کیا؟ قرآن کریم نے 6 ایسے سہارے بتائے جو کسی بھی مشکل میں دل کو کمزور اور مایوس نہیں ہونے دیتے۔ پہلا سہارا صبر اور امید ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی سے ہم نے کرائنز میں صبر و جمیل کرنا سیکھا کہ دیکھو اگر حالات آپ کے ہاتھ سے نکل جائے، ہر چیز آپ کو چھوڑنے لگے، آنکھوں میں خوشیوں کا نور باقی نہ رہے، سانس میں رکاوٹیں آ جائے، تب بھی بے صبرا نہیں ہونا چاہیے۔ رب محبت کی خاطر صبر کرتے جانا، وہ تمہارے سب غموں کو مٹا دے گا، تمہاری زندگی کی روشنی واپس لوٹ آئے گی اور تم ہنسی خوشی زندگی جینے لگ جاؤ گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے گرد سارا ماحول اپنے اوپر مایوسی کی چادر ڈالے ہوئے تھا، لیکن ان کے دل میں امیدوں کے چراغ روشن تھے، اور یہ امید بھی صبر جمیل ہی نے پیدا کی تھی، کیونکہ جو صبر کرنا جانتا ہے وہی امید کو بھی زندہ رکھ سکتا ہے۔ جس کے پاس صبر کی دولت نہ ہو وہ امید جیسی قیمتی متاع کا استحقاق ہی نہیں رکھتا۔ دوسرا سہارا پناہ علیہ السلام جب بنو اسرائیل کے مصر سے نکلے تو آگے دریا تھا اور پیچھے فرعون کی فوج۔ اس مشکل ترین حالات میں بھی انہوں نے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے پختہ لہجے میں فرمایا، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے جو ابھی مجھے راستہ دکھا دے گا۔ اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں تھے اور مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے غار کے دہانے پر جا کھڑے ہوئے، تو اس مشکل حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ معلوم ہوا کہ کرائنز کے وقت اللہ کی ذات پر پختہ یقین رکھنا کہ وہ ضرور کوئی راہ نکالے گا انبیاء اکرام کی سنت ہے۔ بے شک یقین ہی کامیابیوں کا راز ہے، اور یقین ہی تمام تر مایوس کن اور پریشان حالات کا مقابلہ کرنے کی ہمت دیتا ہے۔ چوتھا سہارا اللہ پر بھروسہ اور توکل ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے دھمکی دی کہ ہم تمہیں جان سے مار ڈالیں گے تو انہوں نے فرمایا، فَقِیدُونِی جَمِیعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ إِنِّی تَوَکَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّی وَرَبِّکُم، تم سب کے سب مل کر میرے خلاف چالے چل لو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو، میں نے تو اللہ پر بھروسہ کر رکھا ہے جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اللہ پر بھروسہ ایک ایسی خوبی ہے جس کی بدولت انسان بڑے سے بڑے میدان مار لیتا ہے، اپنے مقصد کے لیے کسی بھی طوفان سے ٹکرا جاتا ہے، ہر آنے والی نئی مصیبت، نئے چیلنج، نئے چہروں کا پوری تیاری سے مقابلہ کرتا ہے، زندگی کی ہر تاریک آندھی کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، اوہام، اندیشے اور تذبذب سے پنجہ آزمائی کرتا ہے اور اطمینان کی معراج پا لیتا ہے۔ پانچواں سہارا تفویض ہے۔ آل فرعون میں سے ایک شخص جو چھپ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، جب فرعون اور اس کے چیلوں کو پتہ چلا کہ ہمارے خاندان کا فلاں شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آ چکا ہے، تو انہوں نے اسے سمجھانے کی بڑی کوشش کی، لیکن وہ نہ مانا۔ اس پر انہوں نے اس شخص کو مارنے کی دھمکیاں دی تو اس نے کہا، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، جس کا کہ مفہوم ہے کہ اے میرے خاندان والو،
آج تو تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی، لیکن جب تم عنقریب اللہ کا عذاب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھو گی تو تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی۔ باقی جہاں تک میری بات ہے تو میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں، اسی پر میں توکل اور بھروسہ کرتا ہوں، اور اسی پر میری نگاہیں لگی ہوئی ہے، اسی سے میری امیدیں وابستہ ہیں، اسی کے دربار کا سوالی ہوں، جو اسے منظور ہے وہ مجھے منظور ہے، اسی کے سامنے سر تسلیم خم ہوں اور اسی کی رضا کا متلاشی ہوں۔ تمہاری دھمکیوں سے مجھے کوئی لینا دینا اور ڈرنا نہیں ہے۔ جب انسان پریشان ہو اور اپنی پریشانی اللہ تعالیٰ کو بتا دے تو سکون میں آ جاتا ہے، مایوسی اور فرسٹریشن سے بچ جاتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میں نے کائنات کی مرکزی قوت سے لو لگا لی ہے اور اس کے سامنے عرضی ڈال دی ہے۔ میں نے اپنا سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا ہے۔ چھٹا سہارا انابت اور اوبت ہے، یعنی بار بار رب محبت کی طرف رجوع کرنا اور اپنی مصیبت کا ہر درد اپنے رب سے شیئر کرنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا تو انہوں نے فاستغفر ربہ وخر راکعا وانابا، اپنے رب سے معافی مانگی اور جھک کر سجدے میں گر گئے اور اللہ سے لو لگا لی۔ ان کے بیٹی حضرت سلیمان علیہ السلام پر آزمائش آئی تو انہوں نے ثم اناب، اللہ سے لو لگا لی۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر بیماری کی صورت میں پریشانی آئی تو انہ اواب، خوب اللہ سے لو لگانے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مشکلات کے پہاڑ ٹوٹے لیکن پھر بھی وہ واہم منیب، آہیں بھرنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن کر رہے۔ زندگی میں مشکلات آتی ہے لیکن صبر اور استقامت کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اللہ آپ کو طاقت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اتنی دیر ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ کا تہ دل سے شکریہ۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي